أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة من يكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئک الذین، اور یہ سارے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے تھے؟ آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، والحکم، اور ہم نے انہیں شریعت دی، والنبوہ، اور ہم نے انہیں نبوت دی۔ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ اللہ نے ان پہ احسان کیا۔ نبوت بھی اللہ نے انہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ شریعت دی اور کتاب دی۔ تین چیزیں۔ کتاب ان میں سے ہر اس ایک پہ نازل ہوئی جس کی خدا نے گواہی دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہ نازل ہوئی ہو، ہمیں تو بس اتنا ہی کا علم ہے جتنا کہ اللہ نے گواہی دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل دی گئی تھی۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ کہیں نہیں آیا، ہمارے ہاں نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا نے کوئی کتاب دی ہو۔ البتہ بائبل میں ایک صحیفہ آتا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مانا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کتاب و سنت میں اب تک تو کچھ سامنے آیا نہیں کہ انہیں بھی خدا نے کوئی مستقل الگ سے کتاب دی ہو۔ جن کو خدا نے کتاب دی تھی ایک والحکمہ، اور اللہ نے انہیں شریعت دی تھی۔ شریعت ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف رہی ہے، کسی کے ہاں کچھ حکم ہے، کسی کے ہاں کچھ حکم ہے، کسی کے ہاں زکوٰۃ ہے، کسی کے ہاں وہی چیز صدقہ ہے، کسی کے ہاں نمازیں 2 ہیں، کسی کے ہاں 5 ہیں، کسی کے ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے اور کسی کے ہاں اور ہے، حتیٰ کہ نکاح تک کے طریقے مختلف ہیں کہ پچھلی امتوں میں کچھ اور تھے، ہماری امت کو کچھ اور کہا گیا۔ یہ ہے دوسری چیز کہ اللہ نے انہیں شریعت دی، والنبوہ، اور اللہ نے انہیں نبوت دی، اور نبوت تمام انبیاء علیہ السلام میں کامن ہے، مشترک ہے، کیونکہ اللہ نے ان 17 کا ذکر ہی کیا ہے نبوت کے اعتبار سے کہ ہم نے انہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اب فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، ان سارے انبیاء علیہ السلام کو نبوت دی ہے، شریعت دی ہے، سب کچھ دی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ مکہ والے انکار کریں بِهَا، اس نبوت کا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ہؤلاء، یہ مکہ والے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا ہؤلاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانیں یہ لوگ، یعنی جو مکہ والے ہیں، وَكَّلْنَا بِهَا، تو ہم نے مقرر کر دیا ہے قومن، ایک ایسی قوم کو، ایک ایسا گروہ لے آئیں گے، لیسو بہا، وہ ہرگز نہیں ہوں گے اس کے ساتھ بکافرین، قطعاً کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایک گروہ کو چن لیا ہے، وہ بالکل منکر نہیں ہوں گے آپ کی نبوت کے اور آپ کی رسالت کے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف، اور اس میں پوری کی پوری امت کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانے کا ذکر کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان روایات میں آگے چل کے ایک جگہ ایک آتی ہے بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ جو لوگ ہوں گے دجال کے زمانے میں وہ زیادہ اچھے ہیں یا ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ مطلب اس کا محدثین نے لکھا ہے کہ وہ فتنوں کے مقابلے میں جتنے فتنے تمہیں پیش آئے ہیں ان سے اس سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ان کو پیش آئے گا، اور اس کے باوجود ایمان پر وہ قائم رہیں گے تو بعض چیزوں میں وہ تم سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔
یہ نہیں ہے کہ کلی اعتبار سے اچھے ہو جائیں گے، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں افضل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مکہ والے آج آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، پرواہ نہ کیجئے، ہم نے ایک ایسی قوم تیار کی ہے لیسو بہا بکافرین، جو آپ کی نبوت کا قطعاً انکار نہیں کریں گے۔ بے کافرین سے پہلے جو بال آئے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یقیناً وہ منکر نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے یہ جو قوم ایمان لائی ہے یہ ہیں مہاجرین، ان کے بعد پھر انصار، ان کے بعد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، سب کے سب اس چیز میں شامل ہیں، اور یہ شرف انہیں حاصل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ہرگز آپ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔